بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل پڑھو لرن ٹوگیدر۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے، فرسٹ ٹاپک ہے اردو کا، جس کے اندر ہم نے اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیپٹر وائز ریڈنگ، اور چیپٹر وائز ریڈنگ کے ساتھ اس کی تفصیلات، تاکہ کیا ہو سکے آپ کے بورڈ کے پیپر میں آپ کو چیپٹر کے جو کوشچنس ہوں گے وہ آرام سے کیا کر سکو، آپ پڑھ سکو۔ تو یہ سیکنڈ ایئر کی جو نیو بک ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں، اور ریگولر بیسس میں کیا کریں گے، اب ہم لوگ ایک ایک چیز کر کے اس کو سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلو آ جاتے ہیں۔ سیکنڈ ایئر کا جو پہلا چیپٹر ہے ہمارے پاس، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعات، ٹھیک ہے۔ خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں پڑھیں گے اس چیپٹر کے اندر، اور ایک ایک کر کے میں پیراگراف کا ایز اے ایکسپلینیشن بتا دوں گا۔ ریڈنگ تو نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو ایکسپلینیشن بتا دوں گا، تاکہ آپ کا کیا ہو سکے گا، آپ کو فوراً سے اور کچھ وقت میں آپ اس پورے چیپٹر کو کیا کر لو گے، سیکھ جاؤ گے، اور اس کے جو بھی سوالات آتے ہیں یا پھر پیراگراف آتے ہیں آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہو۔ تو اس میں سب سے پہلے شروعات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ٹھیک ہے۔ سیرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعات سید سلمان نقوی نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اس کے مصنف ہیں وہ کون ہیں، سید سلمان نقوی ہیں، جن کی پیدائش آپ کے پاس 1884 اور وفات 1953 میں وہ آتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا بیٹا، یہ ایم سی کیوز میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دیکھ لینا۔ اس کے تصانیف میں کون کون شامل ہے، تاریخ ارض قرآن، ٹھیک ہے، حیات شبلی، مقالات سلیمان اور خطبات مدارس، ٹھیک ہے۔ تو اس کو دیکھ لیجئے گا، یہ تمام چیزیں اس کے تصانیف میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں آ جاتے ہیں اس چیپٹر کا جو پہلا پیراگراف ہے، ٹھیک ہے۔ خدا کی محبت اور اس کے پیار کا مستحق سے لے کر کے یہاں تک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس پیراگراف میں کیا کہا گیا ہے وہ میں آپ کو شارٹ فارم میں یا پھر ایک مختصر سے تعریف کرتے ہوئے بتا دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں بہت سے مذہب ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دنیا میں بہت سے مذہب ہیں، اور اس تمام مذہب اپنے اپنے پروردگار کو ماننے والے لوگوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کیا ہوتا ہے، ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی خدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس خدا کو کیا کرنا، اپنی طرح اپنے آپ کو اچھا بنانا، اور ان کے سامنے اپنے آپ کو راغب کرنے کے لیے جو ان کے احکامات ہوتے ہیں ان کے مذہب کے، وہ چیز کیا کرتے ہیں، وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس پر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک مذہب ایک ایسا مذہب ہے جس کو کس کا نام دیا گیا ہے، جو اسلام کا نام دیا گیا ہے۔ ایک مذہب ایک ایسا مذہب ہے جو اسلام ہے، جو بہتر ہے، جس نے بہتر تدابیر دیا گیا، جس نے بہتر طریقے سے اپنا اللہ کا پیغام، خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ کس کی مدد سے، پیغمبر کا مجسمہ سب کے سامنے رکھ کر دیا۔ مطلب کہ جو باقی مذہب ہیں ان میں اس طرح کا نہیں ہے، پیغمبر میسنجر ٹائپ کے لوگ نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے کہ ہمارے جو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، تو وہ کون لے کر آیا ہم تک انسانوں تک کون لے کر آیا، پیغمبر، نبی، تمام لوگوں کے نے ہم تک کیا لے کر آئے، یہ پیغام ہم انسان عام لوگوں تک پہنچایا۔ تو اللہ کے احکامات پہنچانے کے لیے کون آئے، پیغمبر آئے، اور پیغمبر کا مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا اسلام نے، ٹھیک ہے۔ اور اس علمی مجسمے کی پیروی اور ابتدا کو خدا کی محبت کے اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بنایا۔ مطلب اگر جو پیغمبران دن جو ہیں وہ انہوں نے کیا کرا، انہوں نے جو پیغام ہم تک پہنچایا، اگر ہم اس پر پیروی کرتے ہیں تو کیا ہوتا، اس سے ہی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اسلام جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنی ہے۔ کس سے بیٹا، کتاب اور سنت۔ کتاب اور سنت، آپ کو پتہ ہے قرآن شریف ایک کتاب ہے، اور اس سے سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا، ان احکامات جو پیغمبر نے، جس نبی نے اس پر عمل کیا، تو وہ کیا ہو گیا، ہمارے پاس سنت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کتاب سے مقصود خدا کے احکامات ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچائیں۔ مطلب کہ جو قرآن مجید وہ تھے جو کہ اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی کتاب کے جو احکامات ہیں وہ ہم تک پہنچائے گئے ہیں۔ اور سنت جس کی لغوی معنی راستہ ہے، سنت وہ چیز جس کے لغوی معنی کیا ہوتا ہے، راستہ، جو آپ کے ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے۔ وہ راستہ جس پر پیغمبر اسلام خدا کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزاریں، وہ عمل جو اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا، ہم تک پہنچایا، ٹھیک ہے۔ اور وہ پہنچانے کے بعد کیا کیا، اس پر عمل، مطلب وہ جو قرآن شریف میں بتایا گیا اس پر جو عمل کیا گیا وہ کس
کس نے کیا؟ پیغمبر نے کیا. اور جب پیغمبر نے اس پر عمل کر کے بتایا تو سنت اس کا راستہ. اگر آپ سنت پر کیا کرو گے، چلو گے سنت کے حساب سے، تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کو سیدھا راستہ مل جائے گا. سیدھا راستہ کس کا راستہ؟ اللہ کا راستہ، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا پہلا پیراگراف. تو اور اس میں لکھا ہوا ہے یعنی اس کے آگے لکھا ہوا ہے اسلام خدا کے مقام کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی نمونہ جس کی تصویر حدیث میں صورت الفاظ ہے. اور اس میں لکھا ہوا ہے اگر آپ مسلمان ہو اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ہے، ان کے حدیث پر عمل ہونا ہے. اگر آپ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا. تو پیراگراف میں یہ چیز کہا گیا ہے جس کو میں نے آپ کو بتا دیا. اور اس پیراگراف میں سب سے اہم چیز تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ عمل پیرا ہونا ہے. ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سنت کے معنی لفظی معنی ہوتے ہیں، لغوی معنی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ راستہ ہوتا ہے. چلیں آ جاتے ہیں اب سیکنڈ پیراگراف پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سیکنڈ پیراگراف کے اندر کیا کہا جا رہا ہے. سیکنڈ پیراگراف کے اندر ہمارے پاس وہ تمام اشکاک سے لے کر کے ہمارے پاس کیا ہے، ہر علمی مجسمے ضرورت ہے، اس تک ہم دیکھتے ہیں اور اس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ہمارے پاس یہ والا پیراگراف، اس میں کہا گیا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، بہت سارے چیزوں پر مشتمل ہو کر بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف عمل ہے. مطلب کہ یہ دنیا کسی بھی ایک ہی صفت کے جانب نہیں چل سکتی. مطلب کہ اگر آپ کے کوئی دوست ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے دوست کے کوئی دشمن ہو. ٹھیک ہے، اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں. تو یہی اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس دنیا کی بنیاد ہی اختلاف عمل پر ہے. ٹھیک ہے، باہمی تعاون اور مختلف پیشوں اور کاموں کے ذریعے ہی دنیا چل رہی ہے. بادشاہ، رئیس، جمہور، حکام بھی ضرور ہیں اور محکم اور فرما بردار رعایا بھی ضرورت ہے. مطلب اس میں کہا گیا ہے کہ یہاں پہ حاکم بھی ہوں گے اور یہاں پہ جمہوریت بھی ہے، کہیں پر رئیس ہیں تو کہیں پر فرما بردار فوج بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کا لکھے ہوئے ہیں. قاضیوں کی بھی ضرورت ہے اس دنیا میں، ججوں کی بھی ضرورت ہے، فوجیوں کے سپہ سالار اور افسرانوں کی بھی ضرورت ہے. غریب بھی ہے اور دولت مند بھی ہے. ٹھیک ہے، غریب بھی ہے اور دولت مند بھی ہے. رات کے عابد و زاہد بھی ہے اور دنیا کے سپاہی اور مجاہد بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں نا اس کے اندر موجود ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ اہل و عیال بھی ہے اور 200 احباب بھی ہے، تاجر بھی ہے، سوداگر بھی ہے، امام اور پیشوا بھی ہے. غرض اس دنیا کا نظم و نسق ان مختلف اصناف کے وجود اور قیام پر موقف ہے. ان تمام اصناف کو اپنی اپنی زندگی کے لیے علمی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے. مطلب کہ کیا ہے کہ تمام چیزیں دنیا میں ہونا لازمی ہے. اگر لازمی ہے تبھی تو یہ دنیا چل رہی ہے. ہر چیز ہے، ہر رشتہ داری، لیکن ان تمام کے اوپر بھی کیا ہے، ہمارا جو سنت ہے، ہمارے جو مذہب ہے، وہ تمام چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے اور کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. مطلب کس طریقے سے آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہو اور آگے پہنچ سکتے ہو. چلو آج جو اس کا نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کیا تو اس کے اندر آگے پیراگراف میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اسلام کیا دیتا ہے کہ ان تمام طبقات میں، ان تمام چیزوں میں اپنی رہنمائی پرووائڈ کرتا ہے. رہنمائی پرووائڈ کرنے سے مراد کہ وہ ہر طبقے میں جس چیز کے بارے میں میں نے بتایا ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو رہنمائی دیتا ہے. ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی سیرت میں نمونے اور مثال رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اسلام کی صرف اسی نظریے سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جامعات ہے. مطلب ان کی جامعیت ہر چیز، ہر شعبے، ہر جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی بتائے ہوئے احکامات، ان کے بتائے ہوئے طریقے یہ بتاتی ہے کہ آپ ہر شعبے میں، چاہے وہ کوئی سا بھی شعبہ ہو، اس میں کیا ہو سکتے ہو، آپ کامیاب ہو سکتے ہو اور اپنے اللہ، اپنے خدا، اپنے رب کو کیا کر سکتے ہو، راضی کر سکتے ہو. تو اس میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک دولت مند کے لیے غریب زندگی اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کا مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی. اس میں کہنے کا مقصد ہے اس جواب میں، اگر ایک بہت دولت مند انسان ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ دولت مند ہے اور ایک بہت ہی زیادہ غریب انسان ہے، کیا یہ دولت مند انسان کیا پورے دنیا میں جو لوگ موجود ہیں اس کا نمونہ بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. یا پھر ایک غریب انسان پوری دنیا کا نمونہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. یہ صرف اور صرف پیغمبران دین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سیرت اور جامعات ہے جس کی مدد سے کیا کر سکتے ہو، آپ ہر
شعبے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ اس میں لکھا ہوا اس کے بعد جیسے کہ انسانی کے بعد دوسری جامعات خود ہر انسان کے مختلف لمحوں کے مختلف افعال کی ہے۔ ہم چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں اور سوتے جاگتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں، احسان لیتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، اپنی جان دیتے بھی ہیں اور بچاتے بھی ہیں، عبادت و دعا بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی کرتے ہیں، مہمان بھی ہیں اور میزبان بھی ہیں۔ ہم ان کو امور کے متعلق جو ہمارے مختلف افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں علمی نمونوں کی ضرورت ہے اور ہم کو ہر نئی حالت کے پیش آنے کی ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس دے۔ یاد رکھو تمام چیزیں جو میں نے ابھی بولا کہ آپ لوگ اپنے روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہوگے، لیکن کون سی چیز صحیح ہے اور کس طریقے سے کر سکتے ہو وہ صرف اور صرف اسلام مذہب کے اندر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آپ حاصل کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، مطلب ایک ایسی شخصیت جو انسانی ہر حالت کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، تو وہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ترجمہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر رحمت اور سلامتی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے، ان کی سیرت پر رحمت اور سلامتی ہو۔ اگر دولت مند ہو تو مکے، اس میں کچھ ایگزامپلس دی گئی ہے کہ اگر آپ دولت مند ہو تو آپ کو کس سے ریفرنس لینا چاہیے، اگر آپ غریب ہو تو کس سے ریفرنس لینا چاہیے، اگر آپ امیر ہو یا پھر آپ نے کوئی جنگ لڑ رہے ہو یا پھر پریشانی میں ہو یا پھر تاجر ہو، تمام چیزوں کے بارے میں اس والے چیپٹر کے اندر بتایا گیا ہے کہ آپ نے کہاں سے جا کر کے اپنے آپ کو بہتر اور مثبت طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ لکھا ہوا ہے اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار تقلید کرو، ٹھیک ہے، جس طرح سے انہوں نے کیا۔ اگر غریب ہو تو شعیب ابی طالب کی قیدی اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو، ٹھیک ہے۔ اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، ٹھیک ہے، اگر بادشاہ اور سلطان عرب کا حال پڑھو، ٹھیک ہے۔ اگر رایا ہو تو قریش کے محکم کو ایک نظر دیکھو، ٹھیک ہے۔ اگر فاتح ہو تو بدر حسنین کے سپہ سالار پر نظر ڈالو، ٹھیک ہے، اگر فاتح ہو تو اس پر دیکھ لو، ٹھیک ہے، فاتح مطلب جتنا، ٹھیک ہے۔ اگر تم نے شکست کھائی ہے تو مارکہ احد سے عبرت حاصل کرو، مطلب اگر تم نے کسی چیز میں شکست کھا لی تو تمہیں دیکھنا ہے، کس کو پڑھنا ہے، دیکھنا ہے مارکہ احد سے عبرت حاصل کرو۔ اگر استاد اور مولم ہو تو صفا کے درس گاہ کے مولم قدوس کو دیکھو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لکھا ہوا ہے اگر شاگرد ہو تو روح المین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سے بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد گیا ہے مسجد مدینہ کے منبر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، ٹھیک ہے۔ اگر کسی چیز سے آپ لوگ کیا ہو سمجھ نہیں آیا تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے جو بتایا گیا اس کے باتیں سنو۔ اگر تم حق کے نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالف کو کم زور بنانا چکے ہو تو فتح مکہ کا نظارہ دیکھو، ٹھیک ہے۔ اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جدوجہد کا نظم ونقص کہاں گیا، سوری، یہاں پہ دنیاوی جدوجہد کا نقص درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نقص و سق کو دیکھو، ٹھیک ہے۔ تو تمام چیزیں لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے اس تمام چیزوں کو دیکھنا ہے تو کیا ہو جائے گا، آپ کا آگے اور آگے مطلب آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھو گے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو زیادہ اچھا فیصلہ کر سکو گے اگر ان تمام چیزوں کو کیا کرو گے، دیکھو گے۔ پورا ریفرنس ہے تو یہ آپ چیپٹر کے اس والے پیراگراف میں پیج نمبر 13 میں پڑھ سکتے ہو، تو یہ تمام چیزیں آ جائے گی، ٹھیک۔ ایک اور ٹاپک جو بہت اچھی بات اس میں لکھی، ویسے تو تمام بات ہی اچھی ہے لیکن یہ والے پیراگراف پڑھو۔ اگر یتیم ہو تو عبداللہ و آمنہ کے جگر گوشے کو نہ بولو، مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بچے ہو تو حلیمہ سعید کے لاڈلے بچے کو دیکھو۔ اگر تم جوان ہو تو مکے کے ایک جرواہے کی سیرت پڑھو۔ اگر سفری کاروبار
में हो तो बसरा के कारवां सलार की मिसालें ढूंढो। अगर अदालत के काजी और पंचायतों के सालिस हो तो काबे नूर आफ्ताब से पहले दाखिल होने वाले सालिस को देखो। सालिस मतलब जो दो फ़िरक़ों के दरमियान क्या करता है, सुलह करवाता है, देखो इसे सालिस कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आप इसको देखिएगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है। मतलब इसमें एक नसीहत की गई है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि आपको अगर किसी चीज़ में भी परेशान हो तो आप हर जगह देख सकते हो, हर एग्जाम्पल, हर रेफरेंस मौजूद है, जहाँ जा कर के आप अपने आप को बेहतर और कामयाब कर सकते हो। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देख। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये कहा जाए कि अगर तुम बीवियों के शौहर तो खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुक़द्दस शौहर की हयात पाक का मुताला करो। अगर औलाद वाले हो तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला के बाप और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के नाना का हाल पढ़ो। गर्ज़ तुम जो कोई भी हो और किसी भी हाल में हो तो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए नमूना तुम्हारी सीरत की दुरुस्तगी और वसलह के लिए समान तुम्हारे ज़ुल्मत खाने के लिए हिदायत का चिराग और रहनुमाई का नूर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर उनके अहकामात मतलब तमाम दुनिया की जो तमाम चीज़ें हैं, हर शोबे में आप क्या कर सकते हो, आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देख सकते हो। ठीक है, तो यही आपके सामने इसमें लिखा हुआ है। इसमें एक और चीज़ लिखा हुआ है, जिसकी निगाह के सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, इसके सामने नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब व यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सब की सीरतें मौजूद हैं। ठीक है, मतलब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तमाम की सीरतें मौजूद हैं। ठीक है, तमाम अलैहिस्सलाम, तमाम अनबिया इकराम के सीरतें मौजूद हैं। तो मतलब कहा जा रहा है गोया तमाम दूसरे अनबिया इकराम की सीरतें सिर्फ एक ही जिन्स की अशिया की दुकानें हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इखलाक व अमाल की दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार मार्केट है। देखें, कहा जा रहा है कि बाकी जो अनबिया इकराम और हैं वो उनकी शख्सियत से मुतालिक है, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है, उनकी तमाम अनबिया इकराम की जो सीरत है वो उनके अंदर मौजूद है। लाइका मार्केट, यहाँ पे लिखा है बाज़ार, तो लाइका मार्केट मतलब हर चीज़ मिलेगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ जाओगे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करोगे तो तुम्हें हर चीज़ों के लिए नसीहत और तुम्हें सही रास्ता मिलेगा। ठीक है, अबू सुफियान, एक और वाक़या को यहाँ पे बयान किया गया है कि अबू सुफियान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े हरीफ थे। ठीक है, फ़तह मक्का के दिन वो अब्बास के साथ खड़े होकर इस्लामी लश्कर का तमाशा देख रहे थे। ठीक है, देख रहे हैं। रंग बेरकों और झंडों के साए में इस्लाम का दरिया उमटता आ रहा है। कबाइले अरब की मौजें जोश मारती हुई भरती चली आ रही है। अबू सुफियान की आंखें अब भी धोखा खाती है और वो अब्बास से कहते हैं, अब्बास तुम्हारा भतीजा तो बड़ा बादशाह हो गया है। लेकिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आंखें कुछ और ही देख रही थी और वो कहते हैं, अबू सुफियान ये बादशाह नहीं, ये नबूवत है। मतलब कि नबूवत आ गई है और ये पूरी दुनिया में क्या है, इस्लाम का ही बोलबाला होगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर लिखा हुआ है। गर्स आप इस पूरे चैप्टर में क्या समझो, इस सर्वे चैप्टर में समझो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनके बताए हुए तमाम अखलाकियात और उनकी तमाम चीज़ें हर जगह मौजूद हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चल के ही हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे ही चलकर आगे बढ़ सकते हैं और उनके तमाम अहकामान को मान के ही अल्लाह को भी राज़ी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास पैराग्राफ, जो आपके पास आखिरी पैराग्राफ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें भी एग्जाम्पल्स को देकर बताया गया है कि हर चीज़ में। तो ये लास्ट वाला ही पैराग्राफ देख लेते हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर तुम मुताला फितरत के बाद यकीन रखते हो कि दुनिया इंसानी मजाजों और इंसान की सलाहियतों और इख्तलाफ का नाम है, तो यकीन करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियात के सिवा इसका कोई आखिरी, दायमी और आलमगीर रहनुमा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। इसके बाद लिखा हुआ है, इसलिए फरमाया अगर तुम खुदा को मोहब्बत का दावा है, अगर
تم کو خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ میری پیروی کرو. ٹھیک ہے, یہ حدیث ہے, اس کو فرمایا گیا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو, مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اگر تم بادشاہ ہو تو میری پیروی کرو, اگر تم رعیہ ہو تو میری پیروی کرو, اگر تم سپہ سالار ہو تو میری پیروی کرو, اگر استاد اور معلم ہو تو میری پیروی کرو, اگر دولت مند ہو تو میری پیروی کرو, اگر غریب ہو تو میری پیروی کرو, اگر بےکس اور مظالم ہو تو میری پیروی کرو, اگر تم خدا کے عابد ہو تو میری پیروی کرو, اگر خدا کے خادم ہو تو میری پیروی کرو. غیر جس نیک راہ پر بھی ہو اس کے لیے بلند سے بلند اور عمدہ سے عمدہ نمونہ چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. اس پورے چیپٹر سے سمجھ میں کیا آتا ہے؟ اس پورے چیپٹر سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ موخذ کیا گیا ہے نا چیپٹر, وہ خطبات مدارس سے کیا گیا ہے. اس پورے مطلب کہ دنیا کی کسی بھی چیز میں, کسی بھی ابھی آپ جو پڑھ رہے ہو نا, اگر اس میں بھی کامیابی چاہتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے, ان کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ کامیاب کرے گئے. تو چلیں آ جاتے ہیں, اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے. کچھ سوالات کے جوابات ہیں, اسے چیک آؤٹ کر لیتے ہیں. لکھا ہوا ہے درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے. خدا کی محبت اور پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب میں کیا تعبیر بتائی گئی ہے؟ جو پہلا پیراگراف میں ہی لکھا ہوا تھا آپ لکھ دو گے. ہر مذہب کے لیے کیا ہے؟ ہر مذہب کے لیے بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان کے بتائے ہوئے احکامات, ان کے بتائے ہوئے جو انہوں نے دیا ہے, مطلب ہر مذہب کے اپنے اپنے, تو اسی سے حاصل کر سکتے ہو جو انہوں نے پرووائڈ کیا ہے. ان کے احکامات پر پیروی کر کے, ان کے احکامات کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے آپ کر سکتے ہو. لیکن اسلام ایک واحد مذہب ہے جس نے ڈائریکٹلی آپ کو ایک تو قرآن مجید دیا, لیکن ساتھ ساتھ اپنے بندے بھیجیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے بھیجیں, اپنے نیک بندے بھیجیں, اپنے پیغمبر بھیجیں, اور ان کے ذریعے, پیغمبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیغام پہنچانے والا, میسنجر. ٹھیک ہے, ایک طرح کا میسنجر, اللہ کے احکامات ہم تک پہنچانا. تو اس کو بھیجا گیا, اور اس کے بھیجنے سے کیا ہوا؟ ان کے بھیجنے سے کیا ہوا؟ تمام احکامات کی پیروی کی گئی. لیکن ابو سفیان نے فتح مکہ کے موقع پر کیا دیکھا اور عباس نے کیا فرمایا؟ وہی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فتح مکہ کا جب وقت تھا اور جب وہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی لشکر جھنڈا ہلاتا ہوا آ رہا تھا لشکر لے کر کے, تو حضرت سفیان نے, ابو سفیان نے کہا کہ تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا ہے, لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں, بلکہ وہ ان کو نبوت آئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے انہوں نے بولا تھا. وہ تمام پیراگراف آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہو, آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, عبدی بن حاتم نے کس اسلام قبول کیا؟ کس سے اسلام قبول کیا؟ چیپٹر میں ہی اس کا جواب موجود ہے. آپ ایک پیراگراف جو میں نے آپ کو اسکپ کروایا تھا نا, اس کے اندر پڑھو گے نا, اس کے اندر یہ جواب موجود ہیں. اب ہمارے پاس یہ دو سوال ہے, عبدی بن حاتم کا اور کن سلاطین. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے بک میں دیکھنا ہے. اس کو میں نے ویسے بتایا تو ہے, لیکن کچھ ایگزامپلس میں نے بیچ میں ہٹا دیا تھا, میں نے اس کو ریڈ نہیں کیا تھا, وہ میں نے ایز آپ کو ہوم ورک دیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, سمپل سے ورڈ ہیں, آپ دیکھ سکتے ہو. اس کے بعد آخری سوال ہے, نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جامعات اپنے الفاظ میں لکھیں. تو اپنے الفاظ میں اتنا چیپٹر پڑھا ہے تو آپ اپنے الفاظ میں جا کر سکتے ہو, آپ اس کو لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس جو کچھ ایم سی کیوز ہیں, تو اس ایم سی کیوز کو بھی دیکھ ہی لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس ایم سی کیوز کا آخری میں جواب موجود ہے کہ نہیں موجود ہے. تو اس سے کیا ہو جائے گا, ہمارے صحیح ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے, درج ذیل جملوں کی تشریح کریں, سیرت نبوی کی جامعات پر موضوع پر مضمون لکھیں, سبق کا موجودہ مرکب الفاظ تلاش کریں کے لکھیں. ٹھیک ہے, درج ذیل الفاظوں کو جملے میں استعمال کریں. ٹھیک ہے, تو تمام چیزیں اس کو دیکھنا. ایم سی کیوز جو ہے اس کو بھی چیک آؤٹ کر ہی لیتے ہیں. اب ہمارے پاس ایم سی کیوز آ گیا, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو ہمارے پاس لکھا ہوا سنت کے لغوی معنی کیا ہے؟ سنت کے لغوی معنی ہمارے پاس راستہ ہے, کیونکہ ہم نے چیپٹر میں ابھی پڑھا ہے. اسلام تمام انسانوں کے لیے دعوت تبع دیتا ہے. کس کا دیتا ہے بیٹا؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیتا ہے. صلح حدیبیہ مرتب ہوئی کب ہوئی تھی؟ 6 ہجری, سن 6 ہجری کو ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ابو سفیان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا اس کی وجہ
تھی. کیا وجہ تھی؟ لشکر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی کثیر تعداد ہم نے چیپٹر میں بھی پڑھا تھا. اس کے بعد لکھا ہے فتح مکہ کے دن مختلف قبیلوں کے صحابہ اکرام کی شمولیت ظاہر کر رہی تھی. اسلام سے یا پھر اسلام کی وصیت سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع اخلاق سے، کہ اسلام کی افاق عظمت سے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع اخلاق. آپشن نمبر جی. تو یہ میں نے کیا کر دیا، آپ کو سالو کر کے دکھا دیا. اب آئی تھنک سو نیکسٹ پیج میں نہیں ہے ایم سی کیوز، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعات پر مضمون لکھے ہیں، سبق موجود مراکب اور الفاظ کی تلاش کیجیے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، ٹھیک ہے. مضمون آپ دیکھ لیجیے گا، جو باتیں ہیں اسی کو بنانا ہے. درج ذیل لفظوں کے جملے استعمال کریں. پیروی کیا ہوتا ہے، تدابیر کیا ہوتا ہے، ڈکٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تمام چیزوں کے بارے میں. اور اس لیے فعال، یہ تمام چیزیں الگ ہیں. ہیلپنگ ورب وغیرہ اس کو بعد میں دیکھیں گے. تو یہ چیپٹر یہاں پہ کیا ہو گیا بیٹا، ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اور برائے تمام چیزوں کے بارے میں ڈسکس کر لیا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو نا تو پلیز لائک سبسکرائب کر دینا، بیل کے آئیکن کو کلک کر دینا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک سبسکرائب کر کے بتاؤ گے کمنٹ کر کے کہ ویڈیو صحیح ہے یا کس طرح کی ہے، تو میں پھر آگے اس کو کنٹینیو کروں گا. پھر